اللہ وبرکاتہ الحمدللہ رب العالمین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ بسم اللہ الرحمن الرحیم محمد الرسول اللہ والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانہ سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود ذلک مثلہم فی التوراۃ ومثلہم فی الانجیل كضرع أخرج شطأه فآضره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الضراء ليغيظ بهم الكفار وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما۔ سب سے پہلے ہر طرح کی حمد اور ثنا، تعریف اور توصیف، بزرگی اور برتری اللہ رب العزت کے لیے لائق اور زیبا ہے، جس نے ہم کو پیدا کیا، اپنی بے شمار نعمتوں سے نوازا۔ اللہ تعالیٰ کی ان بے شمار نعمتوں میں اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت یہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے ہم کو دین اسلام کا پیروکار بنایا۔ اللہ رب العالمین نے یہ دین اپنے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر مکمل فرما دیا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے یہ بات طے کر دی ہے کہ قیامت تک پیدا ہونے والا کوئی بھی انسان نہ دنیا میں کامیاب ہو سکتا ہے، نہ آخرت میں اس کی نجات ممکن ہے اگر اس نے اسلام کو بطور دین منتخب نہیں کیا ہے۔ تو جنت جانے کا صرف ایک ہی راستہ ہے اور وہ اسلام ہے، جہنم سے نجات کا صرف ایک ہی راستہ ہے اور وہ اسلام ہے۔ جس کے پاس بطور دین اسلام نہیں ہے، اللہ رب العالمین نے اس کے لیے جنت جانے کے سارے دروازے بند کر دیے۔ اس دنیا میں آخری پیدا ہونے والا آدمی بھی اسی شرط پر کامیاب ہوگا کہ وہ اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اتارے ہوئے دین کا متبع ہو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر اتارے ہوئے اسلام کی اطاعت اور اتباع کرنے والا ہو۔ ایک متفق علیہ بات ہے، ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ کے یہاں دین صرف اسلام ہے، اور باقی ادیان، مذاہب، نظریات، افکار، ان کی اللہ تعالیٰ کیا کوئی حیثیت نہیں ہے۔ اگر آدمی مسلمان نہیں ہے تو اس کے لیے جنت کے دروازے بند کر دیے اللہ رب العالمین نے۔ وَمَن يَبْتَغِي غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، جو اسلام کو چھوڑ کے کوئی اور دین اختیار کر لے، اللہ کے ہاں اس کی کوئی نیکی قابل قبول نہیں، اس کا کوئی نیک عمل ویلڈ نہیں اللہ تعالیٰ کے یہاں۔ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الْخَاسِرِينَ، اور آخرت میں وہ نقصان اٹھانے والوں میں سے ہوگا۔ تو پہلا مقدمہ یہ ہے آج کا کہ واحد اللہ کے یہاں ویلڈ دین کون سا دین ہے؟ اسلام۔ کیونکہ اسلام کو قیامت تک ہر انسان کی نجات اور ہدایت کا ذریعہ بننا تھا، تو اللہ تعالیٰ نے اس دین کی حفاظت کے لیے بہت سارے اسباب پیدا کر دیے۔ اللہ رب العالمین نے کیونکہ اسلام کو قیامت تک ہدایت کا راستہ محفوظ بنا کر کے رکھنا تھا، تو اللہ تعالیٰ نے اس دین کو محفوظ کر دیا، قرآن کو بھی محفوظ کیا، اور قرآن کے ساتھ ساتھ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں کو بھی محفوظ کیا۔ ایسے اسباب اللہ تعالیٰ نے پیدا فرمائے جن کے ذریعے سے یہ دین محفوظ ہو جائے۔ جو اسباب اللہ تعالیٰ نے اس دین کو محفوظ کرنے کے پیدا فرمائے، ان میں سے ایک سبب، بڑا اہم سبب یہ تھا کہ اللہ رب العالمین نے پوری انسانیت کے ذخیرے سے چن چن کر کے جو سب سے اعلیٰ نسل کے سب سے پاکیزہ انسان تھے، ان کو اپنے نبی کا ساتھی بنا دیا۔ مجھے آج عظمت صحابہ پر گفتگو کرنی ہے، میں 12 پوائنٹ انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے سامنے رکھوں گا۔ موضوع تو بہت وسیع ہے، 12 باتیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحابہ کی عظمت پر انشاءاللہ تعالیٰ میں آپ لوگوں کے سامنے رکھوں گا۔ پہلا پوائنٹ یہ، نبی کریم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ اتفاق نہیں تھے
اللہ کا انتخاب تھے. یہ اتفاق سے ایسا نہیں ہوا کہ کچھ لوگ اتفاق سے اللہ کے نبی کے زمانے میں پیدا ہو گئے اور اتفاق سے اللہ کے نبی پہ ایمان لے آئے اور اتفاق سے صحابی بن گئے. وہ نہیں ہوتے تو کوئی اور وہاں پر ہوتا. نہیں، اللہ نے چن چن کر کے سارے انسانوں کا جو ذخیرہ تھا، قیامت تک کے آنے والے، حضرت آدم سے لے کر قیامت تک آنے والے انبیاء کے بعد جو سب سے عظیم انسان تھے، جو سب سے صالح لوگ تھے، جو سب سے پاکیزہ طبیعت کے لوگ تھے، جو سب سے ذہین ترین لوگ تھے، ان کو چن کر کے اپنے نبی کا ساتھی بنایا ہے. انتخاب کیا گیا ان کا. اللہ کا کوئی کام حکمت سے پرے، حکمت سے خالی نہیں ہوتا. یہ اتفاق نہیں تھا کہ حضرت ابوبکر اللہ کے نبی کے زمانے میں پیدا ہو گئے، یہ حضرت عمر اللہ کے نبی پہ ایمان لے آئے، یہ عثمان اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آئے. یہ اتفاق نہیں تھا، یہ سب اللہ تعالیٰ کے چنندہ بندے تھے. دلیل اس کی کیا ہے؟ حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک روایت ہے. وہ فرماتے، قول تو ابن مسعود کا ہے، لیکن صحابی جب کوئی بات ایسی کہتے ہیں جس کا تعلق غیبی امور سے ہوتا ہے تو بات گرچہ صحابی کی ہوتی ہے لیکن بات مانی جاتی ہے اللہ کے نبی کی، ہے نا. اس کو علماء ایک اصطلاح میں استعمال کرتے ہیں، الموقوف فی حکم المرفوع. صحابی اگر کوئی غیب کی بات بتائیں تو کیا صحابی اپنے آپ سے بتا سکتے ہیں؟ لازماً انہوں نے اللہ کے نبی سے سنا ہوگا. جیسے حضرت انس کہتے ہیں حجر اسود جنت کا پتھر ہے. حضرت انس نے نہیں کہا، اللہ کے رسول نے فرمایا. حضرت انس کہتے ہیں کہ حجر اسود جنت کا پتھر ہے، لیکن ظاہر کی بات ہے حضرت انس کو کس نے سنا ہوگا؟ حضرت انس نے غالباً اللہ کے نبی سے ہی سنا ہوگا، اور تو کوئی راستہ نہیں ہے. تو بات گرچہ ابن مسعود کی ہے لیکن یہ غالب یہ کیونکہ امور غیبیہ سے ہے تو اس کا تعلق امور غیب سے ہے، غیبی معاملات سے ہے، تو لازماً انہوں نے یہ بات اللہ کے نبی سے ہی سنی ہوگی. فرماتے ہیں ان اللہ نظر فی قلوب العباد، اللہ تعالیٰ نے بندوں کی دلوں کو دیکھا. فوجد قلب محمد خیر قلوب العباد، سارے بندوں کے دلوں میں سب سے افضل، سب سے بہتر دل اللہ کے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دل تھا. فاصطفاہ لنفسہ وابتعثہ برسالتہ، تو اللہ کے نبی کو اللہ نے اپنے لیے چن لیا اور اپنا رسول بنا کے بھیج دیا. ثم نظر فی قلوب العباد بعد قلب محمد، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جب دوسرے بندوں کے دلوں کو دیکھا، فوجد قلوب اصحاب محمد خیر قلوب العباد، تو سارے بندوں کے دلوں میں سب سے اچھے دل اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کے دل تھے. فجعلهم وزراء نبی، تو ان کو اپنے نبی کا وزیر اور ساتھی بنا دیا. ساری انسانیت کے ذخیرے میں چن کر کے جو اعلیٰ ترین لوگ تھے ان کو نبی کا ساتھی بنایا گیا. یقاتلون علی دینی، جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ تعالیٰ کے دین پر قتال کرتے ہیں، اپنی جانیں نچھاور کرتے ہیں. فما رآہ المسلمون حسنا فهو عند اللہ حسنا، تو جس کو یہ مسلمان اچھا سمجھ لیں، صحابہ اچھا سمجھ لیں، وہ اللہ کے نزدیک اچھا ہے. صحابہ کوئی عام انسان نہیں تھے، صحابہ اللہ تعالیٰ کا انتخاب تھے. اللہ تعالیٰ نے ان کو چنا تھا. اس لیے قرآن مجید میں نے فرمایا، جو ایک جگہ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کو چن لیا. کئی مفسرین نے کہا چننے سے مراد صحابہ کو چنا، اپنے نبی کی صحبت کے لیے چنا. کیوں؟ کیونکہ یہ جو صحابہ ہیں یہ دین کی بنیاد ہے. صحابہ دین کی بنیاد ہے، یہ دین کے پہلے راوی ہیں. اگر ان کی عدالت مجروح ہو جائے، ان کو اگر غیر عادل اور فاسق قرار دے دیا جائے تو پھر وہ پورا دین جو ان سے روایت ہو کر کے آیا وہ پورا دین غیر معتبر ہو جائے گا. کیونکہ یہ دین، یہ قرآن کہاں سے آیا؟ صحابہ نے روایت کیا. حدیثیں کہاں سے آئیں؟ صحابہ نے روایت کی. اگر صحابہ ہی معتبر نہیں ٹھہرتے ہیں تو پھر نہ یہ قرآن معتبر نہ وہ حدیثیں معتبر جو انہوں نے صحابہ نے روایت کی ہیں. اسی لیے آپ دیکھیں گے روافض شیعہ حضرات جو ان صحابہ پہ تان کرتے ہیں، ان کے ہاں قرآن بھی معتبر نہیں، حدیثیں بھی معتبر نہیں. قرآن کیسے مانیں گے وہ؟ قرآن شیعہ حضرات اگر قرآن کو معتبر مان لے تو پہلا سوال یہی کھڑا ہوگا نا کہ جن صحابہ کو تم گالیاں دیتے ہو یہ قرآن بھی تو انہیں سے ملا ہے. اس لیے مستقل شیعہ حضرات کی کتابوں میں آپ کو ملے گا کہ یہ قرآن اصلی قرآن نہیں ہے. اصلی قرآن کیا ہے؟ جو حضرت علی نے تدوین کیا تھا اور اس کے بعد لا کر کے پیش کیا، لوگوں نے قبول کرنے سے انکار کر دیا. حضرت علی نے نعوذ باللہ وہ قرآن چھپا لیا. حالانکہ یہ حضرت علی پہ خود کتنا بڑا بہتان ہے.
کہ حضرت علی نے وہ قرآن چھپا لیا، اپنے آنے والے ائمہ کو دیا، اور ان ائمہ کے ہاتھوں سے وہ اصلی قرآن منتقل ہو رہا ہے، اور جب آخری امام مہدی آئیں گے تو وہ قرآن لے کر کے آئیں گے، تب امت کو اصلی قرآن ملے گا۔ ابھی امت کے پاس اصلی قرآن نہیں ہے، تو جو صحابہ کو نہیں مانے گا اس کے لیے پھر قرآن بھی قابل اعتبار نہیں، جو صحابہ کو نہیں مانے گا اس کے لیے حدیثیں بھی قابل اعتبار نہیں۔ تو کیونکہ صحابہ کے اعتبار پر دین کے اعتبار کی بنیاد ہے، سمجھ رہے ہیں آپ؟ صحابہ معتبر نہیں تو دین معتبر نہیں، اس لیے اللہ تعالیٰ نے دنیا کے افضل ترین لوگوں کو چنا تاکہ افضل ترین دین کی بنیاد ان کے اعتبار پہ رکھی جائے۔ ہاں، صحابہ کیا ہیں؟ اس دین کے پہلے راوی ہیں، ان کو بیچ سے ہٹا دو، صحابہ امت اور نبی کے درمیان کا پل ہے، واسطہ ہے۔ اس واسطے کو توڑ دے گے تو امت نبی سے نہیں مل سکتی، پھر امت اور نبی کے بیچ کا واسطہ ہی ٹوٹ جاتا ہے، یہ دین پورا کا پورا لٹک جائے گا۔ لٹکنا سمجھتے نا؟ حدیثوں کی قسم کیا ہوتی ہے؟ معلق حدیث۔ معلق مطلب جس کی سند غائب ہو، سند ہی نہیں ہے۔ اگر صحابہ کو بیچ سے ہٹا دو تو پورا کا پورا دین معلق، پتہ ہی نہیں کہ یہ دین کہاں سے آیا ہے، کس نے روایت کیا ہے۔ تو صحابہ کے اعتبار پر، اس لیے آپ دیکھیں گے جو شخص صحابہ پہ تنقید کرتا ہے وہ اصلاً اس دین کو غیر معتبر ٹھہرانا چاہتا ہے۔ امام نسائی نے کتنی پیاری بات کہی۔ امام نسائی نے کہا کہ یہ دین ایک گھر ہے، صحابہ اس کا دروازہ ہے، جو دروازے کو توڑ دے گا وہ گھر میں چوری کر کے گھر کو ڈھا دے گا۔ جب تک صحابہ ہیں تب تک یہ دین محفوظ ہے، بلکہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ آسمان، ستارے آسمان کے محافظ ہیں، جب ستارے چلے جائیں گے تو اللہ کا جو وعدہ ہے آسمان کے بارے میں وہ آ جائے گا، وَأَصْحَابِي أَمَنَةٌ لِأُمَّتِي، اور میرے صحابہ میری امت کے محافظ ہیں۔ جب میرے صحابہ چلے جائیں گے تو امت پر وہ فتنے آئیں گے جس کا وعدہ کیا گیا ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے ڈھونڈ کر کے اپنے نبی کے بہترین لوگوں کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا صحابی بنایا، پہلا پوائنٹ۔ دوسری بات، میرے پاس بہت ساری قرآن کی آیتیں، اگر صحابہ کی عظمت پر بیان ہو، روزانہ 1 گھنٹے کا بیان ہو تو مہینے پر بھی ختم نہیں ہوگا۔ صحابہ کی عظمت پر اتنی قرآن کی آیتیں، اتنی حدیثیں ہیں، اتنے سلف کے اقوال ہیں، اگر میں کوئی قرآن کی آیت بیان نہیں کروں، ایک حدیث صحابہ کی عظمت پر بیان نہیں کروں، کوئی سلف کا ایک قول آپ کے سامنے نہیں رکھوں، صحابہ کی عظمت سمجھنے کے لیے یہی بات کافی ہے کہ صحابہ اللہ کے نبی کے شاگرد تھے، کچھ نہیں ہو، کوئی قرآن کی آیت نہ پڑھے، کوئی حدیث نہ پڑھے، کیا صحابہ کی عظمت کے لیے بات کافی نہیں ہے کہ صحابہ پیارے نبی محمد الرسول اللہ کے شاگرد تھے؟ دنیا میں کوئی انسان کتنا ہی بڑا ہو جائے، وہ آنکھیں کہاں سے لائے گا جس نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے انور کا دیدار کیا ہے؟ وہ سماعتیں کہاں سے لائے گا جن کانوں میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری آواز پہنچی ہے؟ وہ سینے کہاں سے لائے گا جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کے لیے سینہ سپر ہو گئے تھے؟ وہ زانو کہاں سے لائے گا جن کو پکڑ کر کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دین کی تعلیم دی تھی؟ وہ ہاتھ کہاں سے لائے گا جن کو ہاتھ میں لے کر کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیعت لی تھی؟ بعض لوگ کہتے ہیں نحن رجال وہم رجال، ہم بھی انسان ہیں، صحابہ بھی انسان تھے۔ صحابہ کوئی عام انسان نہیں تھے، صرف اتنی بات کافی ہے کہ انہوں نے، بھائی شاگرد کا مرتبہ استاذ کے مرتبے سے طے ہوتا ہے نا، استاذ جتنا بڑا شاگرد اتنا بڑا۔ ہمارے زمانے میں ایسا ہی ہوتا ہے نا بھائی، ہر زمانے میں ایسے ہی ہوتا رہا ہے۔ دیکھیے علامہ ابن القیم کا مقام کتنا بڑا ہے، ابن القیم کا نام سنا ہے؟ ابن القیم الجوزیہ، اتنا بڑا ان کا مقام ہے کہ ان کو شیخ الاسلام کہا گیا، شیخ الاسلام ابن القیم۔ پر جب بھی امام ابن القیم کا ذکر ہوتا ہے ایک بات ضرور بیان کی جاتی ہے، ابن القیم جو شاگرد رسید ہیں ابن تیمیہ کے، شیخ الاسلام ابن تیمیہ کے، ابن القیم اپنا مرتبہ بہت بلند ہے، پھر بھی جب ان کی عظمت بیان کرنی ہوتی ہے تو ضرور حوالہ دیا جاتا ہے کہ ابن تیمیہ کے شاگرد ہیں، کیونکہ ابن تیمیہ کا مقام ہی بہت بلند ہے۔ ابن تیمیہ وہ لوگوں نے جانا کہاں؟ ہاں، ابن تیمیہ کا مقام، ابن کثیر، ابن حجر، امام ذہبی، یہ بڑے بڑے جو نام آپ دیکھ رہے ہیں یہ کس کے شاگرد ہیں؟ یہ ابن تیمیہ کے شاگرد ہیں۔ ہاں، ابن القیم کا مقام اپنے آپ میں بہت بلند ہے،
پر جب ابن القیم کا مقام بیان کرنا ہوتا ہے تو لوگ کیا بتاتے ہیں؟ یہ ابن تیمیہ کے شاگرد ہیں. بھائی علامہ احسان الظہیر کا نام آپ نے سنا ہوگا, ہاں, بڑا مقام ان کا. پر علامہ احسان الظہیر کا بھی جب مقام بیان کرنا ہوتا ہے تو بتایا جاتا ہے کہ شیخ الالبانی کے شاگرد ہیں. اس وقت عالم اسلام میں کسی انسان کے لیے بہت بڑے فخر کی بات ہوتی کہ وہ شیخ الالبانی کا شاگرد ہے, شیخ ابن عثیمین کا شاگرد ہے, فلاں نے شیخ ابن باز سے استفادہ کیا ہے. یہ تو امت کے علماء ہیں. جب ان کے شاگرد ہونے کا مقام اتنا بلند ہو جاتا ہے تو آپ سوچیے صحابہ کون ہیں؟ وہ اللہ کے نبی کے شاگرد ہیں. اللہ کے نبی سے قرآن پڑھا, اللہ کے نبی سے قرآن سنا, اللہ کے نبی سے قرآن سیکھا. ان سے بڑا مقام کس کا ہو سکتا ہے؟ صرف اتنی ہی بات صحابہ کی عظمت کے لیے کافی ہے کہ وہ اللہ کے نبی کے شاگرد ہیں. انہوں نے دین اللہ کے نبی سے ڈائریکٹ لے. دیکھیے صحابہ کی عظمت کا ایک پہلو ان کا مرتبہ بہت بلند ہے. اس سے بڑا ان کی عظمت کا پہلو یہ ہے کہ ان کا منہج بہت عظیم ہے. مرتبے کی بلندی کی بات بہت لوگ کرتے ہیں کہ صحابہ کا مرتبہ بہت بلند ہے, لیکن صرف یہ نہیں کہ صحابہ کی فضیلت بہت زیادہ ہے. صحابہ کا جو منہج ہے, دین سمجھنے کا جو طریقہ ہے, صحابہ کا جو دین پر چلنے کا طریقہ ہے, وہ طریقہ ہمارے لیے اسوہ اور نمونہ ہے. آج کے دور میں ایک بہت بڑا فتنہ یہ نا کہ صحابہ کی عظمت کی بات بہت کریں گے, لیکن ایک طبقہ یہ کہتا ہے کہ ہم دین کو صحابہ سے زیادہ سمجھنے والے, ان کے حساب سے صحابہ سے زیادہ وہ دین سمجھنے والے ہیں. صحابہ سے زیادہ دین کا سمجھنے والا کوئی نہیں ہے. صحابہ کی عظمت کا دوسرا حوالہ یہ کہ صحابہ کیا ہیں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے شاگرد ہیں. تیسری بات, اب شاگردی کے حوالے کیا کیا ہیں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے قرآن سیکھا صحابہ نے. صحابہ نے قرآن کہاں سے سیکھا؟ اللہ کے نبی سے سیکھا. صحابی کہتے ہیں ہم 10 آیتیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پڑھتے, اس میں ایمان و عمل کی جو باتیں ہوتی وہ سیکھتے, اور اس طرح سے ہم نے پورا قرآن ختم کیا. کوئی مسلمانوں کی نسل علم و فقہ میں کتنی بھی بلند ہو جائے, کیا اس مقام کو پہنچ سکتی ہے؟ ہاں, انہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ان کے پیچھے کھڑے رہ کر کے نماز پڑھی, اللہ کے نبی کو اپنی آنکھوں سے نماز پڑھتا ہوا دیکھا, اللہ کے نبی سے قرآن سنا. یہ خود اپنے آپ میں کتنی بڑی عظمت کی بات ہے. آج کوئی شخص کھڑا ہوتا ہے اور بولتا ہے صحابہ اس معاملے میں ان سے غلطی ہو گئی, وہ اس چیز کو نہیں سمجھ سکے, تقدیر کے مسئلے کو نہیں سمجھ سکے, سنت کی تعریف نہیں سمجھ سکے, ایمان کا مطلب نہیں سمجھ سکے, اللہ تعالیٰ کی صفات کے بارے میں نہیں سمجھ سکے. کوئی کتنا بھی علم والا ہو جائے, محدث ہو جائے, فقیہ ہو جائے, ڈاکٹر بن جائے, شیخ الاسلام بن جائے, کیا علم میں صحابہ کی برابری کو پہنچ سکتا ہے جنہوں نے ڈائریکٹ اللہ کے نبی سے قرآن سنا اور سیکھا ہو, جنہوں نے اللہ کے نبی کو قرآن سنایا ہو, قرآن سنا بھی اللہ کے نبی سے, قرآن سنایا بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو. ہاں, ان کے مقام و مرتبے کو کون پہنچ سکتا ہے؟ صحابہ. چوتھا پوائنٹ, صحابہ وہ عظیم لوگ ہیں جن کی دعاؤں کے جواب میں قرآن مجید نازل ہوتا تھا. کوئی طبقہ کوئی امت کی نسل ان کی برابری کر سکتی ہے؟ انہوں نے دعا کی, ان کی دعاؤں کے جواب میں قرآن مجید نازل ہوا. ہاں, کون سی صحابی ہے؟ ہاں, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک عورت آئی, کہا اللہ کے نبی میرے شوہر نے میرے ساتھ زہار کر لیا ہے. زہار کیا ہوتا تھا؟ طلاق کا ایک طریقہ ہوتا تھا, جیسے آج کل 3 طلاق ہوتی نا, 3 طلاق میں عورت حرام کر دی جاتی ہے. زمانے جاہلیت میں ایک طریقہ ہوتا تھا زہار کا, کہ شوہر کہتا تھا انت علیہ کظہر امی, تم میرے لیے ویسے ہی حرام ہو جیسے میری ماں کی پیٹھ حرام ہے میرے لیے. یہ جب زبان سے بول دیتا تھا پھر عورت ہمیشہ کے لیے حرام ہو جاتی تھی, رجوع کا کوئی راستہ باقی نہیں بچتا تھا. پھر تو آ کر کے ایک صحابی جو ہے انہوں نے اپنی بیوی سے کہہ دیا انت علیہ کظہر امی. صحابی عمر دراز ہو چکی تھی, صحابیاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئیں اور اللہ کے نبی سے کہا اللہ کے نبی یہ میرا شوہر, اس نے میری جوانی کھا گیا, اب جب میں بڑھاپے کی عمر کو پہنچ رہی ہوں تو اس نے مجھ سے زہار کر لیا, کوئی راستہ بتائیے. دروازے پہ کھڑے ہو کر کے اللہ کے نبی سے سوال کیا. حضرت عائشہ کہہ رہی ہیں میں بھی اندر کمرے میں تھی پر مجھے سمجھ میں نہیں آیا بات چیت کیا ہو رہی ہے, میں نہیں سن سکی. اب کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شریعت کے جو احکام تھے جب تک ان کو منسوخ نہیں کیا جاتا تھا, جو بھی رواج تھا عربوں کا اسی رواج پر مسائل نکاح اور طلاق کے چلتے تھے.
کیونکہ زہار کے بارے میں اب تک کوئی فیصلہ کن وحی نہیں نازل ہوئی تھی، تو اللہ نے فرمایا میں کچھ نہیں کر سکتا، اگر زہار کر دیا تو وہ تمہارے لیے ہمیشہ کے لیے حرام ہو گئی۔ مایوس ہو گئی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کچھ بات کی، گفتگو کی، جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی راستہ نہیں دکھایا، گئیں اللہ سے دعائیں کرنے لگی۔ اللہ نے فرمایا قد سمع اللہ قول التی تجادلک فی زوجها وتشتکی الی اللہ واللہ یسمع تحاورکما، اللہ تعالیٰ نے سن لیا اس عورت کی آواز کو، اس کی فریاد کو جو آپ سے بحث کر رہی تھی اور اللہ رب العالمین سے اپنا غم بیان کر رہی تھی، اللہ نے تم دونوں کی گفتگو سن لی، اور اللہ تعالیٰ نے صحابیہ نے دعا کی اللہ سے، اللہ نے ان کی دعا کے جواب میں قرآن مجید نازل کر دیا۔ امت کی کون سی نسل ان کی برابری کر سکتی ہے؟ وہ دعا کریں، ان کی دعاؤں کے جواب میں قرآن مجید نازل ہوتا تھا۔ ہم ان کے مقام کو پہنچ سکتے ہیں؟ ہم دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم قرآن سمجھنے میں ان سے زیادہ بہتر ہو سکتے ہیں، جنہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے قرآن سیکھا، جن کی دعاؤں کے جواب میں قرآن مجید نازل ہوا۔ حضرت عمر، صحابی حضرت خولا غالباً ان کا نام تھا، ہاں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت عمر ایک مرتبہ راستے سے گزر رہے تھے، بوڑھی عورت آئی، روک دیا اس نے، بوڑھی عورت نے روک دیا، نصیحت کرنے لگی عمر تم ایسے ایسے اور ایسے ہو۔ حضرت عمر منڈی جھکائے ہوئے سن رہے چپ چاپ، اور لوگ تعجب سے دیکھ رہے ہیں، وقت کا خلیفہ، خلیفۃ المسلمین، امیر المسلمین، امیر المؤمنین، سر جھکائے ہوئے ایک بوڑھی کی باتیں سنے جا رہے ہیں۔ جب وہ بوڑھی عورت چلی گئی تو لوگوں نے کہا کہ آپ کی بوڑھی عورت آپ کو راستے میں روک کر کے سناتی ہے اور آپ سن رہے ہیں؟ آپ خلیفۃ المسلمین، آپ امیر المومنین، ایک بوڑھی عورت کی باتیں سنے جا رہے ہیں راستے میں؟ انہوں نے کہا میں اس عورت کی بات کیسے نہیں سنوں جس کی اللہ تعالیٰ نے سن لی، جب اس نے دعا کی اللہ تعالیٰ نے اس کی دعا کے جواب میں قرآن مجید نازل کر دیا۔ ہاں، کون ان کے مقام و مرتبے کو پہنچ سکتا ہے؟ آج زمانے صحابہ کرام کے خلاف اٹھ رہی ہیں کیونکہ ان کے مقام اور مرتبے کو ہم نہیں سمجھتے۔ وہ انسانیت کا اعلیٰ ترین لوگ تھے، ان سے بہتر لوگوں پر سورج طلوع ہی نہیں ہوا کبھی۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے نزول کے لیے ان کا انتخاب کیا تھا، ان کی دعاؤں کے جواب میں قرآن مجید نازل ہوا، ان کی رائے کی تائید میں قرآن مجید نازل ہوتا تھا۔ سبحان اللہ۔ ہاں، کون تھے جن کی رائے کی تائید میں قرآن مجید نازل ہوتا تھا؟ حضرت عمر۔ کم از کم 3 چیزیں تو حضرت عمر نے خود بتائی، بعض علماء نے تو 10 تک چیزیں گنائی ہیں، حالانکہ 10 پوری صحیح نہیں ہے، 8-9، کہ جس میں حضرت عمر کہتے ہیں وافقت ربی فی ثلاث، 3 معاملات میں میری رائے اللہ تعالیٰ کی رائے کے موافق ہو گئی، اللہ کے حکم کے موافق ہو گئی، میں نے رائے دی، میری رائے کی تائید میں قرآن مجید نازل ہوا۔ کون ان کے مقام کو پہنچ سکتا ہے؟ کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مقام ابراہیمی قوم کو مصلی بنانا چاہیے، اللہ نے قرآن کی آیت نازل کر دی واتخذوا من مقام ابراہیم مصلی، مقام ابراہیم کو مصلی بنا لو۔ انہوں نے کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی بیویوں کو پردہ کرنا چاہیے، اللہ نے قرآن مجید میں آیت نازل فرما دی یا ایھا النبی قل ازواجک و بناتک و نساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن، اے اللہ کے نبی اپنی بیویوں سے اور مومنین کی بیٹیوں اور ان کی خواتین سے کہو کہ وہ پردہ کریں۔ حضرت عمر نے رائے دی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو قریش کے قیدی آئے ہیں بدر کے موقع پر ان کو قتل کرنا چاہیے۔ اللہ کے نبی نے حضرت ابو بکر کی رائے قبول کی، اللہ تعالیٰ نے حضرت عمر کی رائے کی تائید میں قرآن کی آیتیں نازل فرما دی۔ ان کے مقام کو کوئی پہنچ سکتا ہے؟ ہاں، ان کے مرتبے کو کوئی پہنچ سکتا ہے؟ لوگ بولتے ہیں وہ بھی انسان تھے، ہم بھی انسان تھے، وہ کوئی عام درجے کے انسان تھے، ان کا مقام اللہ نے اتنا بلند کیا، ان کی رائے کی تائید میں قرآن مجید نازل ہوتا تھا، ان کے سوالوں کا جواب دینے کے لیے قرآن مجید نازل ہوتا تھا۔ کوئی اس مقام جو فتویٰ پوچھے تو فتویٰ اللہ دے، وہ سوال کرتے تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، جواب آسمان سے نازل ہوتا تھا۔ ایک نہیں، قرآن کے بے شمار مقامات ہیں۔ یستفتونک، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ آپ سے فتویٰ پوچھتے ہیں، قل اللہ یفتیکم، ان سے کہو اللہ تم کو فتویٰ دیتا ہے۔ امت کی کون سی نسل ان کی برابری کر سکتی ہے؟ ہاں، یسألونک ماذا ینفقون، آپ سے پوچھتے ہیں اللہ کے نبی کیا خرچ کرنا ہے، قل العفو، اللہ تعالیٰ آسمان سے بتاتا ہے زائد چیزیں خرچ کرو، جو اضافی چیزیں وہ خرچ کرو۔
آپ سے کلالہ کے بارے میں سوال کرتے ہیں یہ جواب، آپ سے روح کے بارے میں سوال کرتے ہیں یہ جواب دو۔ امت کی کس نسل کو یہ سعادت حاصل ہے کہ ان کی سوالوں کا جواب آسمان سے نازل ہو؟ ہاں، کوئی اس مقام کو نہیں پہنچ سکتا۔ صحابہ کوئی عمل کرتے، ان سے غلطی ہو جاتی، قرآن کی آیتیں ان کی اصلاح کرنے کے لیے اترتی تھی۔ یہ کتنا بڑا مقام ہے۔ یعنی استاذ کون؟ افضل سارے انسانوں میں سب سے افضل انسان، سید ولد آدم، آدم کی اولاد کے سردار، یہ کون ہے؟ اللہ کے نبی، ان کا استاذ۔ اور وہ استاذ نصاب کیا ہے؟ دنیا میں نازل ہونے والی سب سے اعلیٰ ترین کتاب، ان کا نصاب۔ اور وہاں بھی اگر استاذ سے کوئی غلطی ہو رہی ہے، اصلاح کہاں سے نازل ہو رہی ہے؟ آسمان سے۔ شاگرد سے کوئی غلطی ہو رہی ہے، اصلاح کہاں سے نازل ہو رہی ہے؟ آسمان سے۔ کبھی استاد سے بھی غلطی ہوئی نا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک موقع پر قریش کے کچھ بڑے سرداروں کو دین سمجھا رہے ہیں۔ عبداللہ ابن ام مکتوم نابینا صحابی ہیں، گزرے، نبی کی آواز سنی، دوڑتے ہوئے آئے، کچھ بات پوچھ لی، کوئی سوال کر لیا۔ اللہ کے نبی کو لگا کہ یہ تو اپنے لوگوں میں سے ہیں، ان کو تو بعد میں بھی نپٹ لیں گے، جواب دے دیں گے، ابھی میں کیونکہ بڑے سیٹھ لوگ، سردار جو قریش کے ہیں، ان پر دعوت کے لیے محنت کر رہا ہوں، تو ذرا سا اگنور کر دیا۔ ایک صحابی کو اگنور کر دیا، اللہ کو پسند نہیں آیا۔ قرآن مجید میں آیتیں نازل ہو گئیں، عبس وتولی ان جاءہ الاعمی وما یدریک لعلہ یزکا۔ نبی نے چہرہ پھیر لیا اور اعراض کیا کیونکہ ایک اندھا آدمی آ گیا تھا۔ اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کو کیا پتا، شاید وہ نصیحت حاصل کرتا، اپنے آپ کو پاک کر لیتا۔ فاما من جاءک یسعی وهو یخشی فانت عنہ تلہی۔ جو آپ کے پاس بھاگ کر کے آیا ہے، اللہ سے ڈرتا ہے، آپ اس سے منہ پھیر رہے، اور وہ شخص جو سننا نہیں چاہ رہا اس کے پیچھے جا رہے۔ استاذ سے غلطی ہوئی، آسمان سے آیتیں نازل ہو رہی ہیں۔ کبھی شاگرد سے غلطی ہوئی، آسمان سے آیتیں نازل ہو رہی ہیں۔ افضل ترین شان نزول کس کو کہتے ہیں؟ صحابی سے کوئی واقعہ پیش آیا، شان نزول کا مطلب یہی ہوتا ہے، آسمان سے ان کے معاملات میں قرآن مجید نازل ہوتا تھا، ان کے مسائل میں قرآن مجید نازل ہوتا تھا، ان کے واقعات میں قرآن مجید نازل ہوتا تھا۔ اتنا بڑا مقام امت میں کس کو ملے گا؟ ہاں، اللہ کے نبی جمعہ کے خطبے کے لیے کھڑے ہوئے، قحط سالی کا زمانہ تھا، قافلہ آیا کوئی تجارت کا، بعض صحابہ نکل کے چلے گئے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں آیت نازل فرما دی۔ ہاں، قرآن میں آیت نازل فرما دی کہ جب جمعہ کی اذان دے دی جائے، تجارت اور کاروبار چھوڑ کر کے مسجد میں آؤ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت لی، صحابہ کرام کھانا کھانے کے لیے آئے، کھانا کھانے کے بعد دیر تک بیٹھے رہ گئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مشکل پیش آ گئی، اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں آیت نازل فرما دی، ہاں، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں کھانا کھانے جاؤ، کھانا کھانے کے بعد بیٹھ کے گفتگو مت کرو، نکل جاؤ۔ کسی کے گھر میں بھی کھانا کھانے جاؤ، کھانے سے فارغ ہو جاؤ تو نکل جاؤ۔ ایک نہیں، قرآن بے شمار واقعہ ہے۔ شان نزول آپ کیا ہوتے ہیں؟ صحابہ سے کوئی مسئلہ پیش آیا، کوئی ان کا معاملہ ہوا، کوئی واقعہ ہوا، ان کو راستہ دکھانے کے لیے آیتیں نازل ہو رہی ہیں۔ جنہوں نے قرآن مجید اپنی آنکھوں سے نازل ہوتا ہوا دیکھا ہو، وہ قرآن کو زیادہ سمجھنے والے ہوں گے، یا وہ جنہوں نے روایتوں میں دین سیکھا ہو۔ ہاں، آج کو کوئی شیخ الحدیث، کوئی مفتی، کوئی محدث ہم کو دین کے معاملے میں ایک بات بتاتا ہے، اور وہ بات اللہ کے نبی سے صحابہ سے ٹکرا رہی ہے، ہم صحابہ کی بات لیں گے، آج کے شیخ الحدیث کی بات لیں گے؟ دین میں آیت کی، قرآن، اللہ کے نبی کی کسی حدیث کی تشریح اگر اللہ کے نبی کے صحابہ کی تشریح سے ٹکرا رہی ہے، ہم کس کی بات لیں گے؟ ہاں، کوئی بات، کوئی فہم اگر صحابہ کے فہم سے ٹکرائے، ہم صحابہ کے فہم کے آگے کسی کے فہم کو معتبر نہیں مانتے۔ بھائی لوگ ہم کو کہتے ہیں ہم بزرگوں کو نہیں مانتے، ہم پر یہ الزام ہے کہ ہم بزرگوں کو نہیں مانتے۔ ہم تو کہتے ہی اپنے آپ کو سلفی ہیں۔ سلف کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ بزرگان دین، اور سلفی مطلب بزرگوں کو فالو کرنے والے۔ سلفی مطلب ہی ہوتا ہے بزرگوں کو ماننے والے۔ پر ہمارے یہاں جب بزرگ کہا جاتا ہے تو بزرگ سے مراد ہندوستان میں 100 200 300 سال پہلے پیدا ہونے والے اولیاء اللہ نہیں ہوتے۔ ہمارے نزدیک اس امت کا سب سے بزرگ طبقہ کون سا ہے؟ صحابہ کا طبقہ۔ امت کے سب سے بڑے بزرگ صحابہ ہیں، ہم صحابہ کو ماننے والے۔
اگر کوئی کہے کہ اہل حدیثیت کا نام کیا ہے، اہل حدیثیت کا منہج کیا ہے، اہل حدیث کس کو کہتے ہیں، ہم کہتے ہیں اہل حدیث کا منہج جاننا ہو ایک لفظ میں اہل حدیث وہ ہے جو صحابہ کے دین کو مانتے ہیں، بس ختم۔ صحابہ کے دین کو ماننا، جو چیز صحابہ کے زمانے میں دین تھی وہی آج بھی دین ہے، جو چیز صحابہ کے زمانے میں دین نہیں تھی وہ آج دین نہیں ہو سکتی۔ آسان سی بات ہے، ہماری دعوت بہت سادہ دعوت ہے، بہت سمپل دعوت ہے۔ بھائی جس چیز کو تم دین بولتے ہو، کیا یہ صحابہ کے زمانے میں اس چیز کو دین سمجھا جاتا تھا؟ اگر دین سمجھا جاتا تھا تو ہم بھی دین مان لیں گے، تم بھی دین مان لو۔ اور جو چیز صحابہ کے زمانے میں دین نہیں تھی وہ آج بھی دین نہیں ہو سکتی۔ ہم سے زیادہ بزرگوں کو ماننے والا کون ہو سکتا ہے؟ ہاں، تو یہ صحابہ وہ صحابہ جن کی اصلاح کے لیے قرآن مجید نازل ہوتا تھا، جن کی تعریف اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب میں کی۔ آپ سوچیں، ان کی مدح و ثنا میں قرآن کی آیتیں نازل ہوئی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اولئک کتب فی قلوبہم الایمان، یہ وہ لوگ ہیں جن کے دل میں اللہ نے ایمان لکھ دیا ہے، اللہ نے ان کے دلوں میں ایمان کو مزین کر دیا ہے، ان کے مومن ہونے کی گواہی اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں دی۔ فرمایا السابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوہم بإحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ۔ کتنا بڑا مقام ہے، کتنا بڑا مقام ہے۔ کہا جو سب سے پہلے ایمان لانے والے ہیں مہاجرین میں سے اور انصار میں سے، اور جو ان کو فالو کرنے والے ہیں، اللہ ان سے راضی، وہ اللہ سے راضی۔ ایمان والے بندے کی سب سے بڑی چاہت کیا ہوگی؟ کہ اللہ سے راضی ہو جائے۔ ایک حدیث کے اندر آتا ہے کہ جب جنتی جنت میں چلے جائیں گے اور اس کے بعد ساری نعمتیں ان کو دے دی جائیں گی تو اعلان ہوگا ابھی سب سے بڑی نعمت باقی ہے۔ تو جنتی سوچیں گے اب کون سی نعمت رہ گئی، اب تو سب کچھ مل گیا، اب کیا باقی رہ گیا؟ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے اعلان ہوگا کہ میں تم سے راضی ہو گیا، اب آج کے بعد کبھی تم سے ناراض نہیں ہوں گا۔ یہ سب سے بڑی نعمت ہوگی جنتیوں کے لیے۔ جنت میں جنتیوں کو جو سب سے بڑی نعمت ملے گی، دنیا میں وہ صحابہ کو مل گئی۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے بارے میں اعلان کر دیا کہ اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہو گیا، اللہ رب العالمین نے ان کے دل میں ایمان لکھ دیا۔ اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقوی، اللہ نے ان کے دلوں کو جانچ لیا اور دیکھ لیا کہ وہ تقوی والے ہیں۔ جن سے اللہ راضی ہو گیا، دنیا کے کتے ان پر بھونکتے رہیں، کیا فرق پڑنے والا ہے؟ آج ایک جماعت اس نے منہج بنا کر کے رکھا ہے صحابہ پر تان، صحابہ پر زبان درازی، ان کی دعوت کا عنوان بن گیا ہے۔ وہ توحید کی بات اتنی نہیں کرتے، وہ اللہ کے نبی کی اتباع کی بات اتنی نہیں کرتے جتنا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ پر زبان درازی کرتے ہیں۔ گویا کہ ان کا منہج، ان کے دین کا عنوان صحابہ پر زبان درازی ہے۔ صحابہ پر زبان درازی کرنا منافقوں کا شیوا ہے، منافقین کا شیوا قرآن مجید میں بیان کیا گیا کہ وہ صحابہ کے خلاف زبان کھولتے ہیں۔ اور دیکھیں صحابہ کی یہ بھی عظمت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں صحابہ کا دفاع کیا۔ اس لیے ہم کہتے ہیں نا، اگر ہماری زبان، ہماری قلم کو یہ سعادت نصیب ہو جائے کہ کوئی صحابی پر زبان درازی کر رہا ہے اور ہم صحابہ کا ڈیفینس کر لیں، صحابہ کا دفاع کر لیں، ہم کو خوش ہونا چاہیے، کیونکہ صحابہ کا دفاع اللہ کی سنت ہے۔ صحابہ کو ڈیفینڈ کرنا اللہ تعالیٰ کی سنت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں سورہ بقرہ ہی میں بیان فرمایا کہ منافقین سے جب کہا جاتا ہے اذا قیل لهم آمنوا کما آمن الناس، ان منافقوں سے کہا جاتا ہے ویسا ایمان لاؤ جیسے لوگ ایمان لائے ہیں۔ لوگ سے کون مراد ہے؟ صحابہ۔ منافقین سے کیا مطالبہ تھا؟ ویسا ایمان لے کر کے آؤ جیسا صحابہ ایمان لائے ہیں۔ صحابہ کے ایمان کو اللہ نے ترازو بنا دیا، معیار بنا دیا۔ ایمان اللہ کیا اسی وقت قبول ہوگا جب صحابہ کی جیسا ایمان ہوگا۔ تو منافقین کیا کہتے تھے؟ انؤمن کما آمن السفہاء، کیا ہم ان بے وقوفوں کی طرح ایمان لائیں؟ ان کو منافقین کو لگتا تھا یہ بے وقوفی ہے، اللہ تعالیٰ کے دین کے لیے اپنی دنیا قربان کر دے رہا، ان کو لگتا تھا یہ تو بے وقوفی ہے۔ یہ کیا بے وقوف لوگ اپنا گھر بار، اپنی جائیداد، اپنے بال بچے چھوڑ چڑھ گئے، لٹے پٹے مدینہ کے اندر آ رہے ہیں، اپنی عزت اپنا مال سب پامال کر کے دین کے نام پر لٹے پٹے مدینہ میں جمع ہوتے جا رہے ہیں۔ ان کو لگتا تھا یہ بے وقوفی ہے۔ منافقین نے
جب صحابہ پر زبان درازی کی، صحابہ کی طرف سے اللہ نے جواب دیا، الا انہم هم السفہاء ولکن لا یعلمون، میرے نبی کے صحابہ بے وقوف نہیں، بے وقوف یہ ہے جو نبی کے صحابہ پر طعن کر رہے ہیں۔ اللہ نے اپنے نبی کے صحابہ کا دفاع کیا۔ کتنی سعادت کی بات ہے اگر آج ہماری زبان اور ہماری قلم اپنے نبی کے صحابہ کے دفاع کے لیے وقف ہو جائیں کہ یہ اللہ تعالیٰ کی سنت ہے کہ اللہ اپنے نبی کے صحابہ کا دفاع کرتا ہے۔ ہاں، قرآن مجید کی بے شمار آیتیں۔ صحابہ کی عظمت کا ایک پہلو یہ بھی ہے، صحابہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا گیا معجزہ ہے۔ اللہ کے نبی کی رسالت کی دلیل صحابہ کی زندگیاں ہیں۔ آپ دیکھیں قرآن مجید نے کتنے پیارے انداز میں بیان فرمایا، محمد الرسول اللہ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ آگے کیا بیان فرمایا، والذین معہ، اور جو لوگ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہیں، اشداء علی الکفار، کفار پر سخت ہیں، آپس میں ایک دوسرے پر نرم ہیں، رکوع سجدہ کرنے والے ہیں۔ پوری سورہ فتح کی آخری آیت صحابہ کی صفات میں بیان ہوئے، صحابہ کے فضائل بیان اور صحابہ کی صفات بیان کرنے والی عظیم ترین آیت ہے۔ ذرا دیکھیں، اللہ نے پہلے ایک دعویٰ کیا، محمد اللہ کے رسول ہیں، تو اس دعوے کی دلیل کیا دی؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، آپ کی رسالت کا ثبوت دیکھنا ہے، آپ کے صحابہ کو دیکھ لو۔ اتنے عظیم کردار کے لوگ بغیر کسی رسول کی تربیت کے پیدا ہی نہیں ہو سکتے۔ ان کی عظمتیں، ان صحابہ کی پاک زندگیاں اس بات کی گواہ ہیں کہ ان کی تربیت نبوی ہاتھوں سے ہوئی ہے، ان کی تربیت کرنے والا رسول ہے۔ بغیر رسول کی تربیت کے یہ پاکیزہ سیرتیں پیدا ہی نہیں ہو سکتی دنیا میں، ہے نا؟ اس لیے دنیا ہر زمانے میں ہیروز پیدا ہوتے رہے، ہیرو پیدا ہوتے رہے، انقلابی شخصیتیں ہر زمانے میں پیدا ہوئی ہیں، ریولوشنریز ہر زمانے میں پیدا ہوتے رہے۔ ایک وقت میں زمین میں کسی ایک مقام پر اتنے عظیم ترین انسان آج تک جمع ہی نہیں ہوئے جتنے اللہ کے نبی کے زمانے میں جمع ہو گئے۔ ہاں، صحابہ کا کردار، آپ کو ویسے اخلاق کے لوگ پوری انسانی تاریخ میں نہیں ملیں گے بھائی، یہ نبی کی تربیت کا نتیجہ تھا نا۔ یہ نبی کی تربیت کا نتیجہ تھا نا۔ صحابہ کے کردار میں جو حسن آپ کو دکھتا ہے، یہ حسن کہاں سے آتا ہے؟ یہ حسن اللہ کے نبی کی تربیت کے نتیجے میں پیدا ہوا۔ بھئی ہم نے حضرت عمر کا واقعہ سنا ہے نا بہت۔ حضرت عمر جو ہیں شام میں جب بیت المقدس کی چابیاں لینے کے لیے جا رہے ہیں، ایک اونٹ پر سوار ہو کے جا رہے ہیں، آدھا راستہ خود سفر کر رہے ہیں، آدھا راستہ اپنے غلام کو بٹھا رہے ہیں۔ بہت مشہور باتیں ہیں نا۔ کہاں سے سیکھا انہوں نے یہ؟ کس کی تربیت کا نتیجہ تھا؟ بدر کے موقع پہ اونٹ بہت کم تھے، یا گھوڑے تھے یا اونٹ کوئی سواری تھی، تو ایک ایک اونٹ پر تین تین صحابہ کی باری طے کر دی گئی تھی۔ ایک صحابی بیٹھیں گے، دو چلیں گے، پھر دوسرے بیٹھیں گے اور باقی دو چلیں گے، پھر تیسرے بیٹھیں گے، باقی دو چلیں گے۔ اللہ کے نبی نے اپنے لیے ایک اونٹ خاص نہیں کیا، اپنے ساتھ بھی دو صحابہ کو شامل کر لیا، اپنے ساتھ بھی دو صحابہ کو شامل کر لیا کہ میں چلوں گا اور تم بیٹھنا، پھر تم دونوں چلو گے میں بیٹھوں گا، اس طرح سے۔ ہاں، حضرت زبیر اور حضرت علی غالباً دو لوگ تھے، تو حضرت علی اور حضرت زبیر نے کہا اللہ کے نبی ہم پیدل چلتے ہیں، آپ بیٹھ کے چلیے۔ بھائی صحابی کیسے گوارا کر سکتے تھے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پیدل چلے اور میں اونٹ پر چلوں؟ تو حضرت زبیر اور حضرت علی نے کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم نہیں بیٹھتے اونٹ پر، ہم پیدل چلیں گے، آپ اونٹ پر بیٹھ کر کے چلیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اگر تم اس لیے ایسا بول رہے ہو کہ تم کو لگتا ہے میں کمزور ہوں، تم طاقتور ہو، تو میں تم لوگوں سے زیادہ جوان ہوں۔ ہاں، کیوں تم بیٹھ کر کے چلو گے، میں بیٹھ کے چلوں گا، اور تم پیدل کیوں چلو گے؟ تم سے زیادہ طاقتور اور جوان ہوں میں، اور اگر اجر کے لیے بول رہے ہو تو تم سے زیادہ اجر کا لالچ مجھ کو ہے۔ اگر اجر کے لیے بول رہے ہو تو تم سے زیادہ اجر کا لالچ مجھ کو ہے، میں حریص ہوں، اور اگر طاقت کی وجہ سے بول رہے ہو تو کیا مجھ کو بوڑھا کمزور سمجھتے ہو؟ میں تم لوگوں سے زیادہ طاقتور ہوں۔ صحابہ کی زندگی میں جو حسن دکھتا ہے نا کہ اللہ کے نبی، یعنی ایسے کردار کے لوگ آپ کو کہاں ملیں گے؟ غالباً حضرت عبداللہ بجلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا معاملہ ہے۔ آپ دیکھیے کوئی بہت معروف صحابہ میں سے نہیں،
حضرت عبداللہ بجنی ہے یا کوئی ایک صحابی ہے، نام نہیں یاد آ رہا ہے مجھ کو اچھے سے، انہوں نے غلام کو بھیجا کہ جا کر کے میرے لیے گھوڑا خرید کے لے آؤ بازار سے۔ غلام گیا اور ایک گھوڑا خرید کے لے آیا۔ غلام سے پوچھا کتنے کا لائے ہو؟ کہا 300 درہم کا۔ کہا اچھا بتاؤ اگر واپس جاؤ گے بازار میں جو اس کا مالک تھا اس کو پہچان سکو گے؟ کہا بالکل پہچان لوں گا۔ کہا جاؤ اور فوراً اس کے مالک کو بلا کر کے لاؤ۔ وہ غلام گیا، مالک کو بلا کر کے لایا۔ صحابی کہتے ہیں کہ تم نے 300 کا گھوڑا بیچ دیا، سستے میں بیچ دیا، اس کی قیمت زیادہ ہے۔ غلام سے کہا ان کو 300 اور دو، 300 اور دو۔ غلام بھی پریشان، مالک بھی پریشان کہ یہ کیا ہو رہا ہے؟ ہاں مالک کہہ رہا ہے مجھے 300 قبول ہے۔ کہا نہیں لیکن تم نے غلط بیچا، تم کو دام نہیں پتا ہے، سستے میں بیچ دیا تم نے، یہ 300 کا نہیں ہے، اس کی قیمت تو 600 ہونی چاہیے۔ 600 دے دیا۔ نہیں 400 کا تھا، کہا 400 کا سستے میں بیچ دیا، 800 دو، اس کی قیمت 800 ہونی چاہیے۔ 800 دے دیا۔ آدمی خوشی خوشی جانے لگا، اس کو پھر روکا، کہا مجھے لگتا ہے 800 بھی اس کی قیمت بہت سستی ہے، گھوڑا تمہارا بہت شاندار ہے۔ غلام سے کہا ان کو 400 اور دو۔ غلام بھی پریشان، وہ مالک بھی پریشان کہ یہ کیا ہو رہا ہے، یہ کیا ہو رہا ہے؟ 400 میں نے بیچا تھا، مجھے 3 گنا قیمت دی جا رہی ہے۔ کہا اب وہ غلام بھی پریشان، لیکن مالک نے کہا صحابی نے تو دے دیا، 1200 لے کے درہم وہ چلا گیا۔ غلام نے کہا یہ کیا کیا آپ نے؟ میں نے اتنے سستے میں گھوڑا لے آیا تھا، آپ نے اس کو 3 گنا قیمت دے دی۔ صحابی نے کہا انہ لیس بجنون، مجھے کوئی پاگل پن نہیں، تم کو لگے گا میں پاگل ہو گیا ہوں کہ قیمت 3 گنا چکا کر کے قیمت حاصل کر رہا ہوں۔ انہ لیس بجنون، مجھے کوئی پاگل پن نہیں ہے، میں نے اللہ کے رسول سے وعدہ لیا تھا کہ ہر مسلمان کے ساتھ خیر خواہی کروں گا، اس کا بھلا سوچوں گا۔ اس آدمی کے ساتھ خیر خواہی کا تقاضا یہ تھا کہ اس کو اس کے جانور کی صحیح قیمت دی جائے، میں نے اپنے نبی سے جو وعدہ کیا تھا وہ وعدہ نبھا رہا ہوں۔ ایک واقعے کو لے کر کے اپنی زندگی کے تجربات میں ہر انسان کو جانچ لے، پوری زندگی میں کوئی ایک انسان آپ کو ایسا ملا ہے؟ ہاں پوری زندگی میں کوئی ایک انسان ایسا آپ کو ملا ہے؟ ہمارے یہاں تو صورتحال یہ ہوتی ہے کہ کوئی آدمی مجبور ہو تو ہم کو اس کی مجبوری کا فائدہ اٹھانے کے لیے ہم اس کی چیزوں کو اور سستے داموں میں بیچتے ہیں۔ ہمارے یہاں ممبئی میں ایک سال تیز بارش ہو گئی تو جو بکرے 20,000 میں بکتے تھے لوگ 5,000 میں مجبوری کا فائدہ اٹھا کر خرید لائے۔ ہاں یہ صحابہ کی عظمت ہے، کون ان کے مقام کو پہنچ سکتا ہے؟ محمد الرسول اللہ، محمد اللہ کے رسول ہے۔ والذین معہ، اور جو لوگ ان کے ساتھ ہیں، اشداء علی الکفار رحماء بینہم، کفار پر سخت ہے، آپس میں ایک دوسرے پر نرم ہے۔ سب سے پہلی صفت صحابہ کی کیا بیان کی گئی؟ کفار پر سخت۔ ان کے ہاں اصل رشتہ کون سا رشتہ ہے؟ ایمان کا رشتہ۔ جس کے ساتھ اختلاف ہے ایمان کے رشتے میں اس کی کوئی حیثیت نہیں۔ ہاں حضرت عبد الرحمن ابن ابی بکر حضرت ابو بکر سے جب ایمان لے آئے تو کہتے ہیں بدر کے موقع پہ آپ میری تلوار کے سامنے تھے، اگر میں چاہتا تو آپ کی گردن آپ کے سر سے جدا کر دیتا، لیکن آپ میرے باپ تھے تو رحم آ گیا مجھے۔ حضرت ابو بکر کہتے ہیں میرے تلوار کے سامنے تم ہوتے تو میں رحم نہیں کھاتا۔ ایمان کا رشتہ سب سے قوی ترین رشتہ، اشداء علی الکفار، کفار پر سخت ہے، رحماء بینہم، اور آپس میں ایک دوسرے پر نرم، ایک دوسرے سے محبت کرنے والے، ہاں اپنا دل اپنے ساتھیوں کے لیے کھول کر کے رکھ دینے والے۔ جنگ یرموک کے موقع پر ایک صحابی زندگی کے آخری سانسیں لے رہے ہیں، دم توڑنے کے قریب ہیں، زخموں کی تاب نہیں ہے، پانی سے ان کا گلا سوکھ رہا ہے، ان کے ایک ساتھی پانی لے کر کے پہنچتے ہیں، مشکیزہ کھول کر کے جیسے ہی پانی منہ کے قریب لے کے جاتے ہیں کہیں اپنے بھائی کی آواز سنتے ہیں کہ کوئی اور بھی میرے علاوہ تڑپ رہا ہے، کہتے ہیں رک جاؤ پہلے میرے بھائی کو پانی پلاؤ، مجھے بعد میں دیکھ لینا، پہلے میرے بھائی کو پانی پلاؤ۔ مشکیزہ لے کے صحابی ان کے دوسرے ساتھی تک پہنچتے ہیں اور جیسے ہی ان کے منہ کے قریب پانی لے کے جاتے ہیں کسی تیسرے بھائی کی آواز آتی ہے، رک جاتے ہیں، کہتے ہیں مجھے چھوڑو پہلے میرا فلاں بھائی وہاں تڑپ رہا ہے اس تک پانی پہنچاؤ۔ مشکیزہ لے کے تیسرے صحابی تک پہنچتے وہ وفات پا چکے ہوتے ہیں، دوسرے صحابی تک آتے ہیں وہ بھی وفات پا چکے ہوتے ہیں، پہلے صحابی تک آتے ہیں وہ بھی شہید ہو چکے ہوتے ہیں۔ آپس میں ایک دوسرے سے محبت کی، ایک دوسرے کے لیے چاہت کی، ایک دوسرے کے لیے دل کھول کر کے اپنا سب کچھ قربان کر دینے کی مثالیں آپ کو کہاں ملیں گی؟ جو اخوت اللہ کے نبی نے مہاجرین اور انصار کے درمیان کرائی، انصار کے لوگوں نے اپنا دل اپنی جان
اپنا سب کچھ قربان کر دیا مہاجرین کے ہاتھوں. یہ محبت، یہ ایثار، یہ قربانی کہاں ملے گی آپ کو؟ ہاں، انصار کا مرتبہ ایسے ہی نہیں بلند ہے. اللہ کے نبی نے کیا فرمایا؟ لولا الہجرۃ لکنت امرأ من الانصار. اگر ہجرت نہیں ہوتی میں انصار کے لوگوں میں سے ایک انصاری ہوتا. ہجرت تھی، مجھے ہجرت کر کے جانا تھا مدینہ، اگر ہجرت نہیں ہوتی تو میں بھی انصاری ہوتا. اللہ کے نبی نے فرمایا، صحیح بخاری کی روایت ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا اللہم اغفر للانصار وابناء الانصار وابناء ابناء الانصار. اللہ تعالیٰ انصار کو بھی بخش دے، انصار کے بچوں کو بھی بخش دے، انصار کے بچوں کے بچوں کو بھی بخش دے. اللہم اغفر لنساء الانصار ونساء ابناء الانصار ونساء ابناء ابناء الانصار. اللہ تعالیٰ انصار کی عورتوں کو بخش دے، انصار کے بچوں کی عورتوں کو بخش دے، انصار کی پوتوں کی عورتوں کو بھی بخش دے. کیا ملے گا یہ مقام کس کو ملے گا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں آیت الایمان حب الانصار. ایمان کی علامت ہے انصار سے محبت کرنا. وآیت النفاق بغض الانصار، اور نفاق کی علامت ہے انصار سے بغض رکھنا. ایسے لوگوں کو کہاں پناہ ملے گی جو منہ کھول کر کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے عظیم عظیم صحابہ پر طعن کرتے ہیں. ہاں، نفاق کی علامت قرار دی گئی ہے انصار سے بغض رکھنا. اتنا بڑا مقام ہے ان کا. تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا. تم ان کو رکوع اور سجدہ کرتے ہوئے پاتے ہو، کثرت سے رکوع سجدہ کرتے ہیں. اور کیوں رکوع سجدہ کرتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کے فضل کو تلاش کرنے کے لیے، اللہ تعالیٰ کی رضا کو تلاش کرنے کے لیے. اللہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے منافقین کی نماز کا بھی بیان کیا اور صحابہ کی نماز کا بھی بیان کیا. منافقین کی نماز کا ظاہر کیا ہے کہ نماز بہت سستی سے پڑھتے ہیں. وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كُسَالَىٰ. جب بھی نماز پڑھنے کے لیے کھڑے ہوتے ہیں سستی سے کھڑے ہوتے ہیں. ہاں، یہ ان کا ظاہر ہے. اور صحابہ کے بارے میں کیا فرمایا؟ تراہم رکعا سجدا. ان کو دیکھتے ہو یہ کثرت سے رکوع اور سجدہ کرتے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کوئی صحابی ایسے نہیں تھے جو تہجد نہ پڑھتے ہوں، تمام صحابہ تہجد پڑھتے تھے. اور منافقین نماز کیوں پڑھتے ہیں؟ فرمایا یراؤن الناس، لوگوں کو دکھانے کے لیے نماز پڑھتے ہیں. صحابہ نماز کیوں پڑھتے ہیں؟ یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، اللہ کے فضل اور اس کی رضا کی تلاش کے لیے نماز پڑھتے ہیں. سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود، ان کے چہروں پر سجدے کی نشان، ان کی علامتیں ہیں. ذالک مثلہم فی التوراۃ ومثلہم فی الانجیل. اللہ تعالیٰ نے ان کی مثال تورات و انجیل میں بیان فرمائی ہے. کزرع اخرج شطأہ، یہ ایسے ہی ہے جیسے کوئی کسان کوئی بیج بوئے، چھوٹا سا ایک بیج بوئے. اخرج شطأہ، پھر اس بیج نے اپنی کوپلیں نکالی. فاستغلظ فاستوى علی سوقہ، اور یہ چھوٹا سا پودا یہ آہستہ آہستہ جب اس پر محنت کی گئی تو یہ کیا بن گیا؟ ایک تناور درخت بن گیا. اللہ کے نبی جب دین کی دعوت کا آغاز کیا اکیلے کھڑے ہوئے. پورا عرب شرک کی بلکہ پوری دنیا اہل کتاب کے چند بقایا لوگوں کو چھوڑ کر کے شرک کی گندگی میں ڈوبی ہوئی ہے. اللہ کے نبی نے توحید کا ایک بیج بویا. شروع میں چند کلیاں کھلیں، حضرت خدیجہ ایمان لے آئیں، ابو بکر ایمان لے آئے، حضرت علی ایمان لے آئے، زید بن حارثہ ایمان لے آئے. اللہ کے نبی نے اس اسلام کے اس دین کے پودے کو سینچا. حضرت عثمان ایمان لے آئے، حضرت عمر ایمان لا رہے ہیں، حضرت حمزہ ایمان لا رہے ہیں. یہ پودا بڑا ہوتا جا رہا ہے. ہجرت کرتے ہیں، جنگیں ہوتی ہیں، مکہ فتح ہو رہا ہے. 10,000 کی تعداد میں لوگوں نے اسلام قبول کیا. حجۃ الوداع کے موقع پر لاکھوں کی تعداد میں مسلمان اللہ کے نبی کے سامنے. یعجب الزراع، کسان جب اپنے پودے کو ایک تناور درخت بنا ہوا دیکھتا ہے تو اس کا دل خوش ہو جاتا ہے. ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے؟ آپ نے کوئی چھوٹا سا بیج بویا ہو اور آپ کا چھوٹا سا پودا جب ایک تناور درخت بن جاتا ہے تو آپ کو خوشی ہوتی ہے نا. اللہ کے نبی صحابہ کو دیکھ کے خوش ہوتے تھے. عین وفات کے وقت جب اللہ کے نبی کی وفات کا وقت قریب تھا، حضرت ابو بکر نماز پڑھا رہے ہیں، صحابہ پیچھے نماز پڑھ رہے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نقاہت اور کمزوری کے اس درجے پہ پہنچ سکے ہیں کہ اللہ کے نبی مسجد میں تشریف نہیں لا پاتے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے کمرے کا پردہ ہٹا کر کے اپنے صحابہ کو دیکھتے ہیں اور مسکراتے ہیں. اللہ کے نبی مسکراتے ہیں صحابہ کو دیکھ کر کے. وفات کے وقت اللہ کے نبی کی وفات اس حالت میں ہوئی کہ اللہ کے نبی اپنے صحابہ سے خوش تھے. پردہ ہٹا کر کے اپنے صحابہ کو دیکھ کر کے مسکراتے ہیں.
یہ وہ جماعت ہے جو میری محنتوں کے نتیجے میں کھڑی ہوئی اللہ کے فضل سے. صحابہ میں سے بعض لوگ تشویش میں مبتلا ہو جاتے ہیں کہ شاید اللہ کے نبی نماز پڑھانے کے لیے آ جائے تو اللہ کے نبی پڑھنا چھوڑ دیتے. یوجب الزرع، کسان اپنی کھیتی کو دیکھ کر کے خوش ہوتا ہے. صحابہ کیا تھے؟ اللہ کے نبی کی کھیتی تھے. ہاں، نبی کے شاگرد تھے جن کی تربیت اللہ کے نبی نے اپنے ہاتھوں سے کی تھی. اس لیے اگر کوئی صحابہ پہ تان کرتا ہے نا، صحابہ کو برا کہنے کا مطلب اللہ کے نبی اپنے مشن میں فیل ہو گئے، ہے نا. بھائی وہ لوگ جنہوں نے براہ راست اللہ کے نبی سے تربیت حاصل کی تھی، اگر آپ یہ کہتے ہیں جیسے شیعہ کہتے ہیں اللہ کے نبی کے بعد سارے صحابہ مرتد ہو گئے، اس کا مطلب اس کائنات کا سب سے عظیم استاد، اس کے جو سب سے قریبی لوگ تھے وہی فیل ہو گئے. جن کی زندگی پر تربیت کی اگر وہی راستے سے بھٹک گئے تو اس کا مطلب نبی فیل ہو گئے. اس لیے صحابہ پر تان اللہ کے نبی پر تان ہے. صحابہ پر زبان درازی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر زبان درازی ہے. ہاں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں اس حالت سے گئے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ سے خوش تھے. ان کے مقام کو اس لیے کوئی دنیا میں علم و فضل اور نیکیوں میں کسی درجے پہ چلا جائے کسی ادنا صحابی کے برابر نہیں ہو سکتا. اللہ کے نبی نے فرمایا لا تسبوا اصحابی، میرے صحابہ کو برا بلا مت کہو. فإن أحدكم لو أنفق مثل أحد ذهبا، تم میں کا اگر کوئی آدمی احد کے پہاڑ کے برابر سونا خرچ کر دے. کوانٹٹی کتنی؟ احد کا پہاڑ تقریباً 12 کلومیٹر پہ پھیلا ہوا ہے پہاڑ احد کا. ہاں، احد کے پہاڑ کوانٹٹی احد کے برابر اور کوالٹی کیا؟ سونا. سونا بھی خرچ کر دے احد کے پہاڑ کے برابر، ما بلغ مد احدہم ولا نصیفہ، ان کے ایک ہاتھ آدھے ہاتھ جو کے برابر بھی نہیں پہنچ سکتی اس کی نیکی. انہوں نے ایک ہاتھ ایک مٹھی بھر اگر جو بھی اللہ کے راستے میں دے دیا، تم احد پہاڑ کے برابر سونا خرچ کر کے نہیں پہنچ سکتے ان کی برابری کو. ہاں، ارے بھائی احد پہاڑ سے یاد آیا، صحابہ کی عظمت کے گواہ صرف انسان نہیں ہے، احد پہاڑ بھی ہے. اللہ کے نبی نے کیا فرمایا؟ ھذا جبل یحبنا ونحبہ، یہ ایسا پہاڑ ہے جو ہم سے محبت کرتا ہے، مجھ سے محبت کرتے ہیں. ایک مرتبہ اللہ کے نبی حضرت ابوبکر، حضرت عمر اور حضرت عثمان کے ساتھ احد پر گئے. پہاڑ تھر تھرانے لگا. اللہ نے فرمایا اثبت، ٹھہر جا، فإن علیک نبی وصدیق وشہیدان، تیرے اوپر ایک نبی ہے اور ایک صدیق ہے اور 2 شہید ہیں. پہاڑ ٹھہر گیا، پہاڑ ٹھہر گیا. پہاڑ اور پتھر اور شجر و حجر بھی میرے نبی کے صحابہ کی عظمتوں کے گواہ. کون ان کے مقام کو برابر کر سکتا ہے؟ آج آخری بات میں رکھتا ہوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ آئیڈیل امتی کیسا ہونا چاہیے؟ جیسے اللہ کے نبی کی صحابہ امتی. ہاں، ہر معاملے میں اللہ نے فرمایا فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا، اگر یہ مشرکین، یہ یہود، یہ منافقین ویسا ایمان لائیں گے جیسا اے میرے نبی کے صحابہ تم ایمان لائے ہو تو یہ ہدایت پر ہے. ان کو ہدایت کا معیار بنایا گیا ہے. اللہ کے نبی نے فرمایا امت 73 فرقوں میں تقسیم ہوگی، ایک فرقہ جنت میں جائے گا. پوچھا گیا علامت کیا ہے اس فرقے کی؟ ہاں، اللہ کے نبی کیا فرمایا؟ ما انا علیہ واصحابی، جس پر میں ہوں اور میرے صحابہ ہیں. اگر اللہ کے نبی کہتے تھے جس پر میں ہوں، بات کافی نہیں ہو جاتی؟ ہاں بھائی، جس پر میں ہوں بولتے تب بھی تو بات مکمل ہو رہی تھی. لیکن نہیں، بغیر صحابہ کی اتباع کیے ہوئے انسان نبی کا متبع بن ہی نہیں سکتا ہے نا. صرف کہہ دیتے جس راستے پر میں ہوں، بات پوری ہو سک رہی تھی، بظاہر لگ رہا تھا بات پوری ہو جاتی ہے. نہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ، ہم جب نماز میں دعا کرتے ہیں نا اہدنا الصراط المستقیم، اللہ تعالیٰ ہم کو صراط مستقیم پر چلا، یہاں پر رک نہیں جاتے نا، ہم ان لوگوں کو مینشن کرتے ہیں جو صراط مستقیم پر چلے. صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کے راستے پر جن پر تیرا انعام ہوا. کون ہے جن پر انعام ہوا؟ صحابہ کے راستے پر. سب سے عظیم ترین طبقہ جو ہماری آنکھوں کے سامنے ہے جن پر اللہ کا انعام ہوا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ. صحابہ حق کا معیار ہیں. اللہ تعالیٰ اپنے نبی کی امتیوں سے یہ چاہتا ہے تم نبی کی اطاعت ویسی کرو جیسے صحابہ کرتے تھے. ویسی اطاعت ہم کو مطلوب ہے کہ نبی کی بات آ جائے پھر کسی بڑے کی بڑائی نہیں چلتی نبی کے آگے.
ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے پاس ایک شامی آ کر کے پوچھتا ہے کہ حج تمتع کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ حج تمتع حاجی جس میں عمرہ کر کے حلال ہو جاتا ہے پھر نئے سرے سے حج کے لیے احرام باندھتا ہے. تو حضرت ابن عمر، حضرت عمر کے بیٹے، انہوں نے کہا سنت سنھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، سنت ہے، اللہ کے رسول نے مسنون قرار دیا ہے. تو وہ شامی کہتا ہے ان اباک قد نہا عنہا، آپ کے ابا نے تو منع کیا ہے. حضرت عمر تو منع کرتے تھے، آپ کہہ رہے سنت ہے، اللہ کے رسول نے مسنون کیا ہے. حضرت عمر تو منع کرتے تھے. حضرت ابن عمر غصہ ہو گئے، کہا امر ابی یتبع ام امر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے نبی کی بات مانی جائے گی یا میرے باپ کی بات مانی جائے گی؟ میں کہہ رہا ہوں اللہ کے رسول نے مسنون قرار دیا، تم اللہ کے رسول کے سامنے یہ حضرت عمر کو پیش کر رہے. یہ منہج ہے جو ہم سے مطلوب ہے. رسول کی بات آ گئی، پھر کوئی بڑا اللہ کے رسول سے بڑی کسی کی بات نہیں ہے. کوئی حکمت، کوئی کتاب، کوئی عقل. صحابہ یہی تھا نا، ایک بار اللہ کے رسول کی بات آ گئی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم معراج سے تشریف لائے، بتایا کہ مجھے جنت و جہنم کی دکھائے گئے. میں نے رات کے ایک چھوٹے سے حصے میں مکہ سے شام کا سفر کیا. مشرکین مذاق اڑانے لگے، مذاق اڑاتے اڑاتے حضرت ابوبکر کے پاس پہنچے اور کہا بھائی تمہارے صاحب تو آج دعویٰ کر رہے ہیں کہ انہوں نے رات کے چھوٹے سے حصے میں مکہ سے شام کا سفر کر لیا، آسمان دکھا دیے گئے ان کو. حضرت ابوبکر نے سادہ سے جواب دیا کہ اللہ کے نبی نے کہا تو سچ ہی کہا ہے. ایک لمحے کے لیے میں نے سوچا، عقل تو اس کو تسلیم نہیں کرتی، دماغ تو اس کو، جسے منکرین حدیث ہوتے ہیں نا کہ بھئی یہ بات تو عقل نہیں مان رہی، یہ تو سائنس کے خلاف ہے، یہ تو ٹیکنالوجی کے خلاف ہے. کچھ نہیں، نبی نے کہا ہے، سچ کہا ہے، کوئی مسئلہ ہی نہیں بھائی. حضرت ابو قتادہ کہتے ہیں کہ میں کعب شریک بن کوئی صحابی ایک جو ہے تابعی ہیں، ان کے ساتھ میں گیا حضرت عمران ابن حسین کے پاس. شریک غالباً تھے. تو عمران ابن حسین نے ایک حدیث بیان کی. عمران ابن حسین اللہ کے نبی کے جلیل القدر صحابی ہیں. انہوں نے ایک حدیث بیان کی کہ اللہ کے نبی نے فرمایا الحیاء کلہ خیر، حیا، شرم، حیا اس میں کل بھلائی ہی ہے. حیا ہمیشہ بھلائی ہی لے کر کے آتی ہے، حیا سے ہمیشہ فائدہ ہی ہوتا ہے. تو شریک نے کہا کہ لیکن ہم نے تو حکمت کی کتابوں میں یہ پڑھا ہے، جو پرانے حکمت کی کتابیں ہوتی تھیں، کہ حیا میں کچھ بھلائی بھی ہے اور کچھ کمزوری بھی ہے، صرف فائدہ نہیں ہے، حیا میں کبھی کبھی نقصان بھی ہو جاتا ہے. عمران ابن حسین اتنے غصہ ہو گئے کہ ان کی آنکھیں لال ہو گئی کہ میں تم کو اللہ کے رسول کی حدیث سنا رہا ہوں اور تم کہہ رہے ہو حکمت کی کتاب میں فلاں فلاں بات لکھی ہے. غصہ ہو گئے، آنکھیں لال ہو گئی. صحابہ کی یہ بات قبول ہی نہیں تھی. حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، عبداللہ ابن عمر نے ایک مرتبہ کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے کہ تم میں سے کوئی آدمی اپنی عورتوں کو مسجد میں آنے سے نہ روکے. لا تمنعوہن، عورتوں کو مسجد میں آنے سے مت روکو. اللہ کے رسول نے منع فرمایا ہے کہ اللہ کی بندیوں کو مسجد میں آنے سے مت روکو. تو بلال بن عبداللہ نے کہا انا لنمنعوہن، ہم تو روکیں گے، ہم تو نہیں آنے دیں گے مسجد میں. حضرت ابن عمر اتنا غصہ ہوئے، اتنا برا بھلا ان کو سنایا. راوی کہتے ہیں میں نے کبھی ابن عمر کو اتنا برا بھلا کہتے ہوئے نہیں سنا کسی کو، کہ میں کہہ رہا ہوں اللہ کے رسول نے منع کیا اور تم کہتے ہو انا لنمنعوہن کہ ہم روکیں گے عورتوں کو. رسول کی بات آنے کے بعد تمہاری ہمت کیسے ہوئی کہ تم روکو؟ ہاں، آپ ایک نہیں بے شمار اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیثوں میں یہ مثالیں ملیں گی. تو اللہ تعالیٰ کو ہم سے اس طرح کی اطاعت مطلوب ہے. آپ دیکھیں گے نا صحابہ ہر مسئلے میں واقعات اگر میں بیان کرنا شروع کروں رات ختم ہو جائے گی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جو قربانیاں دیں، نبی سے محبت کا جو جذبہ تھا. بدیل بن ورقہ صلح حدیبیہ کے موقع پر جب آئے اور بدیل بن ورقہ نہیں، کوئی اور دوسرے سردار تھے، وہ جب انہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کو دیکھا، قریش والوں سے جا کر کے کہا میں نے روم اور ایران کے بادشاہوں کو دیکھا ہے، ان کے درباروں میں گیا ہوں، لیکن جو عزت و احترام، جیسی محبت اور جانثاری محمد کے ساتھیوں میں ہے، میں نے وہ روم و ایران کے بادشاہوں میں کی نہیں دیکھی. محمد صلی اللہ علیہ وسلم کلی کرتے ہیں، ان کا پانی زمین پہ نہیں گرنے پاتا. ان کے ساتھی لپک لیتے ہیں پانی تبرک کے لیے، جسم میں لگا لیتے ہیں. ہاں، وہ حکم دیتے ہیں، ہر آدمی عمل کرنے کے لیے کھڑا ہو جاتا ہے.
اتنا احترام کرتے ہیں کہ کوئی آنکھ بھر کر کے اللہ کے رسول کو دیکھ نہیں پاتا. صحابی اللہ کے نبی کی اتنا احترام کرتے تھے نا, آنکھ بھر کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ نہیں پاتے تھے. جب اللہ کے رسول گفتگو کرتے, ایک صحابی کہتے ہیں صحابہ کی مجلس ایسے ہوتی تھی جیسے لگتا تھا سب کے چروں پہ پرندے بیٹھے ہوئے ہیں, اگر ہل جائے گا تو پرندہ اڑ جائے گا. اتنی کیفیت ہوتی تھی اللہ کے نبی کی مجلسوں میں. دین کا کون سا مسئلہ, عبادت, تقوی, خوف, خشیت, ایمانداری, ہر مسئلے میں صحابہ بہت اعلیٰ معیار پر تھے. اس لیے ہمارا یہ ایمان ہے. اہل سنت کی کتابوں میں باقاعدہ یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ صحابہ سے محبت کرنا ایمان کا حصہ ہے, نیکی ہے, احسان ہے. ہم قیامت کے دن انشاءاللہ تعالی اپنی یہ نیکی اللہ کے حضور میں پیش کر کے اللہ سے جنت طلب کر سکتے ہیں کہ اللہ تعالی ہم کو اپنی جنت دے, کیونکہ ہم تیرے نبی کے صحابہ سے محبت کرتے ہیں. حضرت امام طحاوی رحمہ اللہ, ان کی مشہور عقیدہ طحاوی کی کتاب ہے, فرماتے ہیں کہ ہم صحابہ کرام سے محبت کرتے ہیں. وَنُبْغِضُ مَن يُبْغِضُهُمْ, اور جو صحابہ سے نفرت کرے ان سے ہم نفرت کرتے ہیں. اور انشاءاللہ تعالی ہماری یہ نفرت قیامت کے دن ہمارے نجات کا سبب بنے گی انشاءاللہ. جو صحابہ سے نفرت کرتا ہے یہ اہل سنت کا متفقہ عقیدہ ہے, اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے کہ صحابہ سے نفرت کرنے والے سے نفرت کرو. ایسے نفرت کرنے والے سے نفرت کرنا عبادت ہے, نیکی ہے, ثواب کا کام ہے, جہنم سے بچانے والی چیز ہے, جنت میں لے جانے والی چیز ہے. فرمایا امام طحاوی رحمہ اللہ نے, لا نذکرہم الا بالخیر, ہم صحابہ کا ذکر صرف خیر کے ساتھ کرتے ہیں. ہماری زبان میں جب بھی کسی صحابی کا تذکرہ آتا ہے خیر کے ساتھ آتا ہے. قرآن میں سورہ حشر کی لمبی آیت ہے, اللہ تعالیٰ نے پہلے مہاجرین کا ذکر فرمایا, پھر انصار کی قربانیوں کا ذکر فرمایا, آخر میں فرمایا والذین جاءوا من بعدہم یقولون ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان ولا تجعل فی قلوبنا غلا للذین آمنوا. بعد میں آنے والے کیا کہتے ہیں کہ ربنا اغفر لنا, اللہ ہماری مغفرت فرما, ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان, اور ہمارے یہ بھائی انصار و مہاجرین جو ہم سے پہلے گزرے ایمان کے ساتھ ان کی مغفرت فرما. ولا تجعل فی قلوبنا غلا للذین آمنوا, اور ہمارے دلوں میں ایمان والوں کے لیے نفرت کا ذرہ نہیں ڈالنا ہمارے دلوں میں. حضرت عائشہ نے بھی غالباً یہ بات کہی ہے, اور ان کے علاوہ بھی بہت سارے مفسرین نے کہا کہ ایمان والوں کی تین ہی کیٹیگری ہے, مہاجرین ہیں, انصار ہیں, تیسرے کون ہیں جو ان کے بعد آئے اور ان کے لیے مغفرت کی دعا کرتے ہیں. بعد میں آنے والوں کے لیے سوائے دعا کرنے کی اور کوئی راستہ اللہ نے چھوڑا ہی نہیں ہے, بس دعا کر سکتے ہیں. ہم یہ نہیں کہتے صحابہ کرام معصوم تھے, ان سے کوئی گناہ ہی نہیں ہوا. آج کل کیا ہے, بعض لوگوں نے یہ طریقہ اختیار کر لیا, ان کا کام ہے صبح شام حدیثوں کی کتابوں میں کسی صحابی کی کوئی برائی ڈھونڈو اور جیسے ہی مل جائے لا کے لوگوں کے سامنے بیان کرو, دیکھو فلاں صحابی سے غلطی ہو گئی. برائی کا ذکر کرنا صحابی کو تو آپ چھوڑیں, بغیر کسی مصلحت کے کسی عام انسان کی بھی برائی لوگوں کے سامنے بیان نہیں کرنی ہے. صحابہ کا مقام تو بہت بلند ہے. ہم یہ نہیں کہتے صحابہ سے غلطیاں نہیں ہوئی, لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کا مقام اتنا بلند کیا, ان کی نیکیاں اتنی زیادہ ہیں, ان نیکیوں کے سامنے جو غلطیاں تھوڑی بہت ان سے ہوئی ان کی کوئی حیثیت نہیں رہ جاتی. افسوس سے یہ کہنا پڑتا ہے, میں اپنے بعض نوجوان ساتھیوں کو دیکھتا ہوں جن کو ابھی آپ کلمہ کا ترجمہ پوچھ لیں نا, کلمہ کا ترجمہ نہیں آتا, لا الہ الا اللہ کا صحیح سے ترجمہ نہیں کر سکتے, اسلام کے ارکان نہیں جانتے, ایمان کے ارکان نہیں جانتے, استنجا کرنے کا طریقہ بھی نہیں آتا ہے. بات کریں گے کس پر؟ حضرت معاویہ پر, جنگ جمل پر, جنگ صفین پر, مشاجرات صحابہ پر. اللہ کے بندو اپنا ایمان عقیدہ درست کرو, پہلے اپنی نمازیں درست کرو. اللہ تعالیٰ قیامت کے دن تم سے نہیں پوچھنے والا صحابہ کی مشاجرات کے بارے میں, کوئی سوال نہیں ہوگا. تمہارے عقیدوں کے بارے میں سوال ہوگا, تمہاری عبادتوں کے بارے میں سوال ہوگا. کتنی پیاری بات جو عمر ابن عبدالعزیز نے کہی, واللہ یہ نوجوان کتنے بہکے ہوئے. عمر ابن عبدالعزیز نے کہا, جب کسی نے صحابہ کے جھگڑوں کے بارے میں پوچھا, جنگ جمل جنگ صفین کے بارے میں پوچھا, پیاری بات کہی, واللہ اس کو گانٹ باندھ کر کے رکھ لیجئے. عمر ابن عبدالعزیز نے کہا نحن قوم, ہم ایسی قوم ہیں جن کے تلواروں کو اللہ تعالیٰ نے صحابہ کے خون سے بچا لیا. ہماری تلواروں پر صحابہ کا خون نہیں لگا تو ہم اپنی زبانوں پر ان کی برائی بھی نہیں لگنے دیں گے. اگر ہماری تلواروں کو اللہ نے محفوظ رکھ لیا
ہم اپنی زبان پر کسی صحابہ کی برائی کیوں لائیں؟ ایسے جرأت مند لوگ جو زبان سے حضرت معاویہ کو رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے سے گھبراتے ہیں، جو تان کرتے ہیں صحابہ پر، ہم اپنی زبان کو کیوں ہم گندا ہونے دیں صحابہ کی برائی سے؟ ہم اس کے علاوہ اور کیا کہہ سکتے ہیں؟ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی ہو گیا، وہ اللہ سے راضی ہو گئے. ہاں، ہم ان کے لیے مغفرت کی دعا کرتے ہیں. ہم سے اللہ تعالیٰ نہیں پوچھنے والا کہ جو دو صحابہ کے طبقوں میں جنگیں ہو گئی، اختلاف ہو گیا، ان میں حق پر کون تھا. اگر کسی نے زبان سے کچھ نہیں نکالا، اللہ کے اس کو جواب نہیں دینا پڑے گا. لیکن زبان سے اگر آپ نے کچھ بول دیا، قیامت کے دن اللہ کے حضور میں جواب دہ ہونا پڑے گا. چپ رہو، خاموش رہو، ایمان عقیدے کی اصلاح کرو، توحید کی بات کرو، ان کو ان کی راہ پر. تلک امۃ قد خلت لہا ما کسبت ولکم ما کسبتم. وہ جماعت تھی، چاہے گزر گئی، جو انہوں نے کمایا ان کا، جو ہم کمائیں گے ہمارا. صحابہ کے اختلافات میں مت جاؤ. ہاں، ایک بدبخت، ابھی جلدی اس کی کلپ آئی نا، وہ بدبخت یہ کہتا ہے کہ اگر ہم حضرت علی کے زمانے میں ہوتے، اپنی تلواریں حضرت معاویہ پہ رکھ دیتے. نعوذ باللہ. کس کی ہمت کیسے ہو سکتی یہ بات کہنے کی؟ رسول اکرم نے کیا کہا تھا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی سے کہا تھا جب فتنہ آئے گا تلوار کو احد پہاڑ پہ رکھ کے توڑ دینا. لوگ اس طرح سے ظاہر کرتے ہیں نا کہ ایک صحابہ کی جماعت حضرت علی کے ساتھ تھی، ایک صحابہ کی جماعت حضرت معاویہ کے ساتھ تھی، اور دونوں آپس میں دو صحابہ کی جماعت لڑ گئے. مشکل سے 30 صحابہ بھی نہیں تھے جو دونوں طرف تھے. باقی سارے صحابہ کہاں تھے جو سینکڑوں کی تعداد میں تھے؟ قاعدین، بیٹھ کے رہنے والے. کیونکہ ان کے پاس اللہ کے نبی کی حدیث تھی کہ جب فتنہ برپا ہو تو کیا کرو؟ چلنے والا بیٹھنے والے سے زیادہ، ہے نا، بیٹھے رہو، کسی کے بارے میں کچھ مت کرو. یہ کہاں تھے؟ یہاں ہمارا منہج یہ منہج، خاموش رہنے والا، کسی کے بارے میں کچھ مت کرو، خاموش رہو. حضرت اسامہ بن زید نے ایک مرتبہ حضرت علی کے پاس اپنا کوئی خادم بھیجا کسی ضرورت کے تحت، اور حضرت اسامہ بن زید کا مقام بہت بلند ہے، اہل بیت میں سے، اللہ کے رسول کے چہیتے ہیں، ہے نا. وہ جب فاطمہ نامہ مخزومیہ نے جب چوری کر لی تھی تو لوگوں نے کہا کہ سب سے جو چہیتا ہوگا اس سے جا کر کے سفارش کرائی جائے. تو کس سے سفارش کرائی تھی؟ اسامہ بن زید سے. اسامہ بن زید کا مقام بہت بلند ہے. حضرت حسن اور اسامہ بن زید کو گود میں لے کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا اللہ تعالیٰ میں ان سے محبت کرتا ہوں، اللہ تو ان دونوں سے محبت کرتا. اسامہ بن زید نے حضرت علی کے پاس اپنا ایک خادم بھجوایا، اور حضرت علی اس خادم کو کہہ دیا کہ حضرت علی پوچھیں گے ضرور تم سے کہ اسامہ میرے ساتھ تعاون کیوں نہیں کرتے، یہ جو جنگ ہو رہی ہے اس میں میرے ساتھ کیوں نہیں ہو، اکیلے کیوں ہو، ساتھ میں آ کر کے مخالفین سے لڑ کیوں نہیں رہے. تو ان سے کہہ دینا، جب حضرت علی یہ سوال کریں گے تو کہہ دینا علی ہم تم سے اتنی محبت کرتے ہیں، اگر تم شیر کے جبڑے میں بھی ہوتے نا تو ہم وہاں بھی تمہارے ساتھ ہوتے، لیکن اس معاملے میں تو نہیں، اس معاملے میں ہم آپ کا ساتھ نہیں دیں گے. مطلب یہ فتنہ ہے، اور اس معاملے میں ہم جب مسلمان کا آپس میں قتال ہو ہم اپنی تلوار کسی کے خلاف نہیں اٹھائیں گے. یہ بھی ایک طبقہ تھا صحابہ کا نا. کتنی جرأت کی بات کرنے لگے ہیں لوگ. صحابہ پر طعنہ کرنے والوں سے ہوشیار ہو جاؤ، کیونکہ اگر صحابی کو آپ نے بیچ سے نکال دیا تو پھر آپ کے پاس یہ دین سلامت نہیں بچے گا. جنہوں نے صحابہ پر طعن کیا پھر ان کا دین سلامت نہیں رہا، ان کے لیے رافضیت کے دروازے کھل گئے. اس لیے حضرت آخری بات میں بولتا ہوں کہ یہ جو مشاجرات کی حدیثیں ہمارے ایک طبقہ بار بار پیش کرتا ہے، امام تیمیہ نے بڑی پیاری منہاج السنہ کی جو کتاب ہے بڑی پیاری بات کی اس میں. انہوں نے کہا بیشتر روایتیں جو صحابہ کی جنگوں کے بارے میں جھوٹی روایتیں، تھوڑی بہت روایتیں جو صحیح بھی ہیں اس میں بہت ملاوٹ کی گئی ہے، تھوڑی سی صحیح بات لے کر کے اور اس میں بہت زیادہ جھوٹ ملا دیا گیا ہے. اور جو جھوٹ نہیں بھی ملایا گیا تو ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ صحابہ کا اجتہاد تھا. جو اختلاف بھی ہوا صحابہ کا اجتہاد تھا. خود حضرت علی سے پوچھا گیا کہ جو کچھ آپ کر رہے ہیں کیا اللہ کے رسول نے آپ سے کوئی وعدہ لیا تھا کہ آپ کو یہ کرنا ہے؟ حضرت علی کہا نہیں، یہ میری رائے ہے. حضرت علی کا اجتہاد تھا، حضرت معاویہ کا اجتہاد تھا. اور مجتہد اگر اجتہاد کرے اس سے غلطی بھی ہو جائے تو اس کو ایک اجر ملتا ہے. ان میں سے کوئی خطا کار نہیں ہے، اجتہاد گناہ نہیں ہوتا. اور اگر مان بھی لیں کہ صحابہ سے کسی سے غلطی بھی سرزد ہو گئی تھی تو اس کی کیا گارنٹی ہے کہ انہوں نے توبہ نہیں کی؟ کیا پتا انہوں نے توبہ کر لی اور اللہ نے معاف فرما دیا ہو.
بعد میں ان کو موقع ملا توبہ کو، انہوں نے توبہ کی، اللہ نے معاف فرما دیا، اور توبہ نہیں بھی کی تو ان کی نیکیاں اتنی عظیم ہیں، اگر ان سے کوئی غلطی سرزد ہو گئی، ان الحسنات یذہبن السیئات، نیکیاں برائیوں کو ختم کر دیتی ہیں۔ تو ہم یہ مانتے ہیں کہ ان کی نیکیاں، اللہ نے ان کا مقام، اللہ ان سے راضی ہو گیا، اب کسی کو کیسے حق بنتا ہے کہ ان پر زبان کرے۔ میں افسوس اس بات پر ہوتا ہے کہ صحابہ پر تان کو کوئی اپنی دعوت کو عنوان بنا لے، اس کا صبح شام کام ہی ہے یہ صحابہ کی برائیاں کرنا۔ یہ کون سا منہج ہے؟ سلف نے یہ منہج ہم کو دیا ہے؟ ہاں، توحید کی بات نہیں کر رہا آدمی، عقیدے کی بات نہیں کر رہا، اتباع سنت کی بات نہیں کر رہا، اس کی پہچان بن گئی ہے صحابہ کو برا کہنا۔ اس نے اپنی علامت کتنی بری پہچان بنا لی ہے، اس کی پہچان بن گئی صحابہ کو برا کہنا۔ اللہ ہم سب کو محفوظ رکھے کہ ہماری ایک عام مسلمان کی عزت بھی داغدار ہماری زبان سے ہو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان من ارب الربا، ربا میں سود، سب سے بڑا سود کیا ہے؟ کسی مسلمان کی حرمت پامال کرنا۔ آپ سوچیں مسلمان جو نبی کا صحابی ہو، ہماری زبان سے اگر اس کی عزت پامال ہو، اتنا بڑا گناہ ہوگا۔ اس لیے اپنی زبانوں کو محفوظ رکھو، جو چپ رہے گا وہ نجات پا جائے گا، جو بولے گا اس کو اللہ کا جواب دینا پڑے گا۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو صحابہ کے معاملے میں بولنے کا اختیار بھی نہیں دیا، آپ پر واجب بھی نہیں کیا، اس لیے خاموش رہو۔ اللہ ہم سب کو صحابہ کی عظمتوں کو سمجھنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اللہ رب العالمین جب تک زندہ رکھے، ایمان پر زندہ رکھے، اسلام پر زندہ رکھے، صحابہ کی قربانیوں کو سمجھنے کی توفیق نصیب فرمائے، صحابہ کے مقام کو سمجھنے کی توفیق نصیب فرمائے، صحابہ کی سیرت کو پڑھنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ صحابہ کی سیرت پڑھیے، خاص طور پہ جب اللہ کے نبی کی سیرت آپ پڑھتے ہیں، ساتھ میں صحابہ کی عظمت کی سیرت پڑھتے ہیں۔ اپنی آنے والی نسلوں کو صحابہ کی محبت پر ہم کو تربیت دینی ہے۔ ہم خود بھی صحابہ سے محبت کریں، ہماری آنے والی نسلیں بھی صحابہ سے محبت کریں۔ حضرت ابوبکر سے، حضرت عمر سے، حضرت عثمان سے، حضرت علی سے، عشرہ مبشرہ سے، بدری صحابہ سے، احد کے صحابہ سے، بیعت رضوان کرنے والوں سے، فتح مکہ میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ فتح کا جھنڈا بلند کرنے والوں سے، ان کی قربانیاں پڑھیں، کتنا انہوں نے دین کے لیے قربانیاں دی ہیں، کیسے قدم قدم پر اپنے نبی کا ساتھ دیا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایسے ہی ان سے محبت نہیں کرتے تھے، ایسے ہی ان کے چہیتے نہیں تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من سب اصحابی فعلیہ لعنت اللہ والملائکۃ والناس اجمعین، کہ جو میرے صحابہ کو برا بھلا کہے اس پہ اللہ کی لعنت، اس پہ فرشتوں کی لعنت، اس پہ سارے انسانوں کی لعنت ہو۔ اپنی زبان سے ان صحابہ کے بارے میں بری باتیں نکال کر کے رسول کی بد دعا کا مستحق مت بنے آپ۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین واستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم، وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔